بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز، آپ کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز ریڈرز کہانی کو لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانیاں نہ سنو آس پاس لوگوں کی کہ میرا شہر ہے بستی اداس لوگوں کی، محبتوں کا سفر ختم ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو دوستی آئی نہ راس لوگوں کی، ہمیں بھی اپنے یاد آتے ہیں چلے جو بات خاص خاص لوگوں کی۔ میں آنے والے زمانے سے ڈر رہا ہوں محسن کہ میں نے دیکھی ہے آنکھیں اداس لوگوں کی۔ ولید مسجد سے نماز پڑھ کر آیا تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے دادا کے پاس چلا آیا، جہاں اس وقت تقریباً سبھی جمع تھے۔ ہیرا آپا کے شوہر بابا اشر عاقب اسے دیکھتے ہی ایک ہاہوکار مچ گئی۔ آئیے آئیے دولہا صاحب آئیے۔ اشر نے بڑی شوقی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ آپ کو تو اس وقت اپنی حسین دل فریب بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ عاقب نے بھی چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا۔ سب مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے رہے جس کے چہرے کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ بیوی کے ساتھ ہی تھا رات بھر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ صرف انہی کا ہو کر رہے، اور یقیناً وسطی شاہ کی طرح ایمی نے بھی یہ تقاضا تو نہیں کیا ہوگا کہ اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ عاقب کا لہجہ بے حد شوق و شنگ تھا۔ ولید کی پیشانی پہ ایک سلوٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اگر کرتی بھی تو میں جیسے مان ہی لیتا۔ اس کے لہجے میں کسی قدر تلخی تھی جسے کسی نے بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اچھا بھائی، تم لوگ میرے شیر کو تنگ مت کرو۔ ولید پتر، تو ادھر آ میرے پاس، یہ بتا میری پتری کیسی ہے؟ ایمان۔ دادا نے سب کو ٹوک کر اسے اپنے پہلو میں بٹھا کر سوال کیا تھا۔ وہ اتنا خوشگوار ہرگز نہیں تھا کہ وہ خوش دلی سے جواب دیتا، مگر اشر کے لیے یقیناً تھا، جبھی اس نے کسی قدر شوخ انداز میں سیٹی بجائی تھی۔ دادا ابھی بھی پوچھنے کی کسر ہے کوئی؟ یہ ایمرجنسی کی رخصتی از خود بھید کھول رہی ہے۔ محترمہ کی خوبصورتی کتنا سر چڑھ کر جادو چلا چکی ہے۔ اشر کے شریر لہجے میں شوخی کی کھنک تھی۔ ولید کچھ کہے بغیر خاموش سر جھکائے بیٹھا رہا۔ دادا نے اشر کو جھڑکا، پھر ولید سے مخاطب ہوئے تھے۔ بہت پیاری بچی ہے اور ہم سب کی بہت چہیتی بھی۔ سب سے چھوٹی ہے نا، اس لیے تھوڑی ضدی ضرور ہے، مگر اس کا دل بہت خاص ہے، بہت پیارا۔ جی، اور اب یہ دل آپ کا ہوا۔ اشر پھر مداخلت کرتے ہوئے لہک کر گانے لگا تھا کہ دادا نے اسے گھورا۔ تبھی دروازہ کھلا اور فضا کسی قدر گھبرائی ہوئی اندر آئی تھی۔ ولی بھائی، آپ یہاں ہیں؟ کیا ہوا، خیریت؟ ولید نے محض سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے پر اکتفا کیا تھا، جبکہ عاقب باقاعدہ اس کے انداز سے چونکا تھا۔ میں آپ لوگوں کا ناشتہ لے کر اوپر گئی تو ایمان بستر میں تھی، میں سمجھی سو رہی ہیں، مگر جب آواز دینے پر نہیں اٹھی تو میں نے آگے بڑھ کر اسے جگانا چاہا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ جب صبح میں اسے نماز کے لیے جگانے کو گئی تب بھی اسے ہلکا بخار محسوس کیا تھا، مگر اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ فضا کسی قدر پریشانی میں مبتلا تیز تیز بول رہی تھی۔ خدا خیر کرے۔ وہاں موجود سب پر گویا ایک دم پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ دادا نے ٹھوس سے انداز میں بیٹھے ولید کو دھوکا دیا تھا۔ جاؤ نا، دیکھو بچی کو کیا ہوا ہے۔ دادا کے لہجے کی تشویش کو پا کر اس نے ہونٹ بھینچے تھے اور اٹھ کر سرد سی کیفیت میں فضا کے ہمراہ چلتا اوپر آ گیا۔ عاقب اشر وغیرہ سب دانستہ نیچے ہی رک گئے تھے۔ یہ دیکھیں، ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے، میرا تو دل گھبرانے لگ گیا ہے۔ فضا کسی بھی پل رو پڑنے کو تیار تھی۔ دائی ماں اس کی ہتھیلیاں سہلاتے ہوئے قرآنی آیت پڑھ پڑھ کے دم کر رہی تھی، جبکہ ہیرا آپا نے گھبراہٹ میں اس کے چہرے اور وجود پر ٹھنڈا یخ پانی بھی ڈالا تھا، جس سے اس کا لباس ہی نہیں بستر بھی گیلا ہو چکا تھا۔
ولید کا مارے کوفت کے برا حال ہو گیا، یہ ایک ہی اسے کیا ہوا تھا؟ اس بات پہ غور کیے بنا وہ اسے تنفس دینے لگا۔ کتنی مشکلوں سے اس کی ڈوبتی سانسیں بحال ہو پائی تھیں۔ اگر چند لمحے مزید تاخیر ہو جاتی تو شاید ہر کوشش بیکار چلی جاتی۔ ولید نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ سفید زردی مائل، حسین نقوش سے سجا، ساحرانہ مکھڑا، دلکش متناسب سراپا، اتنی کشش، اتنا فراقی حسن اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا کہ دیکھنے والی نگاہ پہ سحر طاری ہو جاتا تھا۔ بلا شبہ وہ مکمل حسن کی مالک تھی۔ فضا، بستر اور لباس بدلیں اس کا، ورنہ انہیں ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے۔ وہ دانستہ اس سے نگاہ چراتا ہوا فضا سے مخاطب ہوا تھا۔ ارے ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا، بس گھبراہٹ اور پریشانی میں یہی سوجا۔ ہیرا آپا کھسیا کر کہتی، خود لپک جھپک کر ساتھ والے کمرے سے نئی چادر اور گدا اٹھا لائیں اور پھر اسے مخاطب کیا۔ ولید، ذرا اٹھانا تو ایمان کو، بستر تبھی بچھے گا نا۔ اسے پہلے ہی فکرے پہ بدکتے دیکھ کر انہوں نے کسی قدر غصے سے وضاحت دی۔ بئی بیوی ہے تمہاری، اس قدر گھبرا کیوں رہے ہو؟ یا پھر ہمارے سامنے شرما رہے ہو تو ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ پریشانی ٹل گئی تھی، اب انہیں چڑخرے سوج رہے تھے۔ ولید کا چہرہ جانے کس احساس کے تحت سرخ ہو گیا تھا۔ تو انواع کر ان سہی، مگر اسے آگے بڑھ کر اسے بیڈ سے اٹھا کر صوفے پہ منتقل کرنا پڑا تھا۔ اس کی تو شرٹ بھی گیلی کر ڈالی ہے آپ نے، اس کا بھی کچھ کریں۔ وہ کسی قدر جھلاٹ کا شکار ہو کر کہہ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ بھی ہم کریں گے، تم سے زیادہ بھلے نہ سہی، مگر بہرحال ہمیں اس کا خیال ہے۔ آپا نے ایک بار پھر اس پر حملہ کیا تھا، انداز میں بھلے جتنی بھی سادگی ہو، مگر ولید کو بری طرح چبھا تھا۔ بھئی حد تھی بدتمیزی کی۔ وہ کھول اٹھا۔ ارے اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس بیچاری کو بستر پر تو لٹا جاؤ۔ اگر ہم سے یہ کام ہوتا تو تمہیں کہتے بھلا؟ آپا نے اسے دروازے کا رخ کرتے دیکھ کر ایک دم شور سا مچا دیا تھا۔ فضا کو مسکراہٹ چھپانا پڑی، جبکہ ولید یوں ان کی جان کو آ جانے پر بے طرح جھنجھلایا تھا۔ ایسی بھی پہلوان نہیں ہے محترمہ کہ آپ جیسی دو خواتین سے اٹھائی ہی نہ جا سکیں، بس بہانے ہیں سارے۔ اب کہ وہ اپنی ناگواری کسی طور بھی چھپا نہیں پایا اور ایمان کے بے سدھ وجود کو کسی ناگوار بوجھ کی طرح اٹھایا۔ تمہارے بھی تو یہ محض بہانے ہی ہیں، ورنہ دل میں کیسے پھول کھل رہے ہوں گے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپا نے جیسے اس کی بات پہ مکھی اڑائی تھی۔ ولید نے ہونٹ بھینچ لیا اور جس پل وہ ایمان کو پلنگ پر لٹا کر اپنے بازو اس کی کمر سے الگ کر رہا تھا، اسی پل ایمان نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اسے اتنا نزدیک پایا تو جانے کس احساس کے تحت اپنا بازو اس کی گردن میں ڈال کر منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ولید کے اعصاب کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا اس کی اس حرکت پہ۔ وہ کچھ پل اسی زاویے پہ ساکن رہ گیا تھا۔ چلو اب کیا ہوا، مت بھولو منجلے، ابھی ہم یہی ہیں۔ آپا نے جب اسے سیدھے ہوتے نہ پایا تو گویا اپنی بات اس پر ثابت کر کے کسی قدر شوخی سے کھنکار کر بولی تھی۔ ولید چونکا اور اپنے کھوتے ہوئے اعصاب پہ قابو پائے بغیر کسی قدر درشتی سے جھٹک کر اسے بستر پر پٹکا اور ایک لمحے کے توقف کے بغیر پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ ایمان نے اپنی بھیگتی ہوئی آنکھیں سختی سے مینچ لی تھیں۔ کاش میں ان آنسوؤں کی طرح ہی آپ کو بھی اپنی آنکھوں کے پیچھے چھپا سکتی، دل میں محفوظ کر سکتی۔ اس کا دل رو اٹھا تھا۔ موسیٰ کا فون تھا جس کی دھمکیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ آر یو آل رائٹ ناؤ؟ فضا اسے ہوش میں دیکھ کر لپک کر اس کے نزدیک آئی تھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایمان نے محض سر ہلانے پہ
اکتفا کیا اور مزید سوالوں سے بچنے کے خوف سے آنکھیں تھکے ہوئے انداز میں مون لی تھیں۔